السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ عید کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم کو خوشخبری سناتے ہوئے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں 7.41 روپے فی یونٹ اور صنعتی صارفین کے لیے 7.59 روپے فی یونٹ کی کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس اعلان سے صارفین کو ریلیف تو مل گیا ہے، لیکن اپوزیشن جماعتیں اس ریلیف پر بھی گلے شکوے کرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ دوسری جانب دریائے سندھ پر نئی نہروں کی تعمیر کا منصوبہ ایک تنازع بن چکا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ تنازع شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس تنازع کے باعث نہ صرف سندھ اور وفاق آمنے سامنے آ چکے ہیں، بلکہ وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اتحاد بھی خطرے میں پڑ چکا ہے۔ سندھ حکومت نے اس منصوبے کو سندھ کے پانی پر ڈاکہ قرار دیتے ہوئے یکسر مسترد کر دیا ہے، اور اب وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے وزیر اعظم شہباز شریف سے اپیل کی ہے کہ یہ منصوبہ فی الفور بند کر دیا جائے۔ سندھ کی جانب سے اس مطالبے پر حکومت کا موقف ہے کہ اس منصوبے کی منظوری صدر آصف علی زرداری نے خود دی تھی، وہ چاہتے تو اس کی منظوری نہ دیتے۔ نہروں کی تعمیر کے اس منصوبے کو لے کر وفاق میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد بھی خطرے میں پڑ چکا ہے۔ وفاقی وزراء صدر مملکت کی جانب سے اس منصوبے کی منظوری کی بات کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما انہیں یاد دلاتے ہیں کہ صدر نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں اس منصوبے کے حوالے سے وفاقی حکومت کو خبردار کر دیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بڑھتی ہوئی دوریاں وفاقی حکومت پر کیا اثر مرتب کریں گی؟ دوسری طرف عید کے بعد احتجاج کی کال دینے والی پی ٹی آئی کی اندرونی اختلافات کی کہانی بھی سامنے ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا پی ٹی آئی سڑکیں گرم کر پائے گی یا نہیں؟ اس سب پر اور دیگر اہم معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ۔ سر، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، اب ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک بڑا ریلیف دیا، بجلی کی قیمتوں میں ایک واضح کمی آئی، جو کہ گھریلو صارفین تھے اس کو 7.41 اور جو صنعتی صارفین تھے اس کو 7.59 یونٹ کی کمی کا اعلان کیا گیا۔ سر، یہ ریلیف کتنا دیر پا ہوگا اور یہ ریلیف کیسے ممکن ہو گیا؟ دیکھیں، یہاں تک اس ریلیف کا تعلق ہے تو یہ تقریباً کوئی 1 سال، اور بلکہ اس پہ کام جو ہے وہ پی ڈی ایم کے دور سے ہی وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے شروع کیا تھا۔ تو یہ پوری ریزی سے اور پوری محنت کی گئی ہے، اور اس میں کوئی وقتی طور پہ ایسا نہیں ہوا کہ کچھ رقم کا بندوبست کر کے تو اسے دے دیا گیا ہے، بلکہ اس میں جو آئی پی پی کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو ان کے جو ایگریمنٹس ہیں ان کو ری نیگوشیٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو گردشی قرضے ہیں، تو یہ سارا جو ہے یہ بیسکس جو ہیں ان کو جو ہے وہ درست کر کے جو ہے یہ پیش رفت ہوئی ہے، اور یہ جو ریلیف دیا گیا ہے انشاءاللہ تعالی ایسا ہی ریلیف جو ہے وہ آنے والے مہینوں میں انشاءاللہ تعالی مزید بھی جو ہے وہ مطلب رانا صاحب یہ لانگ ٹرم ریلیف ہے یا شارٹ ٹرم؟ قرضہ بھی ختم ہوگا۔ نہیں، یہ لانگ ٹرم نہ صرف یہ جو دیا گیا ہے یہ لانگ ٹرم ہے، بلکہ اس میں آنے والے وقت میں اضافہ ہوگا۔ اس میں اچھا، اضافہ ہوگا، ریلیف میں اضافہ ہوگا یا یہ قیمتیں بڑھیں گی؟ اچھا، یہ ٹھیک ہے، صحیح۔ تو نہیں، قیمتیں اور کم ہوں گی۔ تو رانا صاحب، اپوزیشن اعتراض کر رہی ہے کہ اگر ریلیف دینا ہی تھا تو پیٹرول کی قیمتوں میں دیتے، انہوں نے بجلی کی قیمتوں میں دے دیے۔ نہیں، دیکھیں، پیٹرول کی قیمتوں میں جو ہے وہ بھی ریلیف دیا جائے گا۔ اچھا، اور اس پہ بھی حکومت کی جو ہے وہ پوری ورکنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے، صحیح۔ لیکن شاید بجلی جو ہے وہ زیادہ، پیٹرول بھی ضرورت ہے لیکن بجلی جو ہے وہ زیادہ ضرورت ہے، اور خاص طور پہ ایک عام آدمی، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کی انڈسٹری کا پہیہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو یہ ریلیف جو ہے یہ زیادہ ضروری تھا، لیکن اس سے ہرگز یہ بات نہیں کہ پیٹرولیم میں جو ہے وہ ریلیف نہیں دیا جائے گا یا وہ ضروری نہیں ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا اور اس میں بھی دیا جائے گا۔ صحیح۔ تو رانا صاحب، جو ایک لے مین ہے وہ جب کمپیریزن کرتا ہے آج کے دور حکومت کے بجلی کے جو یونٹس کے پرائس ہے یا جو پیٹرول کی پرائس ہے، اور اگر پی ٹی آئی کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو پی ٹی آئی کے دور حکومت میں 15 سے 18 روپے جو بجلی تھی وہ فی یونٹ تھی، اور جو پیٹرول تھا وہ 150 تھا۔ آج اگر آپ کی حکومت ہے تو پیٹرول جو ہے وہ 250 پلس جا رہا ہے، اور جو بجلی پر یونٹ ہے وہ 34 سم تھنگ اتنے میں جا رہی ہے۔ تو عام آدمی تو جب کمپیریزن کرے گا وہ تو پھر پی ٹی آئی کو روئے گا نا کہ پی ٹی آئی اچھی تھی اور آپ کی جو آج کی حکومت ہے اس نے ہم پہ ظلم کر دیا ہے۔
نہیں، پھر اسے جو ہے وہ یہ بھی یاد کرنا چاہیے کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس وقت پیٹرول کی کیا قیمت تھی؟ کیا اس وقت 65 روپے لیٹر نہیں تھا؟ صحیح. اور یونٹ کی کیا قیمت تھی؟ 8-9 روپے نہیں تھی؟ صحیح. تو پھر یہ پی ٹی آئی نے اچھا جب دور آ دوبارہ کے کیوں نہیں آ سکتا؟ اپنی نہیں دیکھیں نا، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے آ کے جو پہلے تو انہوں نے جو معاشی پالیسیز کو انہوں نے سبوتاژ کیا، اور آئی ایم ایف کے پاس پہلے جانے میں دیر کی، اس کے بعد پھر گئے تو معاہدہ غلط کیا، اور غلط معاہدہ کر کے پھر اس کو جو ہے وہ انہوں نے بریک کیا، یعنی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا، اور اس سے جو پھر اکانومی کو دھچکا لگا، تو پھر جب ڈالر بڑھنا شروع ہوا تو یعنی اس وقت ڈالر جو ہے وہ 105 روپے سے لے کے 108 روپے کے درمیان تھا. بالکل تھا. تو جب وہ پھر بڑھنا شروع ہوا تو اس کے بعد پھر وہ روکا نہیں ہے. بالکل. اور جب ڈالر ہی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دور میں جو ہے وہ 150-200 تک پہنچ گیا تھا، اور اکانومی جو ہے وہ بالکل جو ڈیفالٹ کے دہانے پہ چلے گئے تھے ہم. صحیح. جو انہوں نے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد، تو پھر تو ہم یعنی خدا کر کے جو ہے وہ بچے ہیں ہم ڈیفالٹ سے. صحیح. تو یہ سارا جو ہے یہ 4 سال کا کیا درا ہے. اگر یہ ایکسپیریمنٹ نہ ہوتا پی ٹی آئی والا، عمران خان صاحب کو لانے والا، تو شاید آج ہم جو ہے وہ G20 میں ہوتے. صحیح. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ایکسپیریمنٹ تھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اگر یہ ایکسپیریمنٹ نہ ہوتا تو آج ملک کے حالات کچھ اور ہوتے، بلکہ بہتر ہوتے. اس ایکسپیریمنٹ نے ہمیں معاشی طور پہ تباہ کیا، ہمیں اخلاقی طور پہ تباہ کیا، ہمیں سیاسی طور پہ تباہ کیا، ہمیں جمہوری طور پہ تباہ کیا. تو رانا صاحب یہ ایکسپیریمنٹ جنہوں نے کیا، ملک کا، اس قوم کا جنازہ نکال دیا اس نے. تو آپ اس پہ پھر جن کے اوپر الزام لگانا چاہیے یا جن سے گلہ کرنا چاہیے، آپ ان سے یہ گلہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایکسپیریمنٹ کرنے والے تو کوئی اور ہی تھے، تو یہ گلہ تو پھر ان سے ہے کہ آپ نے ایسا ایکسپیریمنٹ نہیں. اور کیا تھے اسٹیبلشمنٹ؟ نہیں اور کو چھوڑے، اور کیا اسٹیبلشمنٹ تھی، اور کون تھا؟ صحیح. یہ اسٹیبلشمنٹ نے ایکسپیریمنٹ کیا. صحیح. اور یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے کامیاب نہیں ہوا. جنہوں نے وہ اس کو 2011 سے آنورڈ جو ہے وہ اس سے دھرنے کروائے، اس سے لانگ مارچ کروائے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ پورا جیسے ہی 13 میں میاں نواز شریف کی گورنمنٹ بنی ہے تو ایکسپیریمنٹ جو اسٹیبلشمنٹ اس نے اسے گورنمنٹ کو کام ہی نہیں کرنے دیا. صحیح. رانا صاحب آپ نے اسٹیبل کیا. جی آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی. ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ ایک ذرائع سے ہمیں خبر معلوم ہوئی، اور یہ تو سارے ٹی وی پہ بھی آ گیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور کوئی بیک ڈور مذاکرات اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی بات چیت بھی ہو رہی ہے. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بیک ڈور مذاکرات سے خان صاحب باہر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، خان صاحب کے باہر آنے یا نہ آنے کا تو یا انہیں پتہ ہوگا، تو یا پھر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ پیشین کوئی کر سکتا ہے. میں تو یہ کام نہیں کرتا. صحیح. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات میں نہیں ہے. اچھا، ان کے ساتھ بھی مذاکرات میں نہیں ہے؟ اس کا حل جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن سر وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھتے. پولیٹیکل تو بس پھر نہیں بیٹھتے تو پھر ٹھیک ہے. یعنی پولیٹیکل فورسز، پولیٹیکل پارٹیز جب تک نہیں بیٹھیں گی اس وقت تک ان مسائل کا حل نہیں ہوگا. نہ ان کے ٹھیک ہے اس وقت وہ جیل میں ہے، اور جیل میں جانے کے لیے انہوں نے ماشاءاللہ بڑی جدوجہد کی ہے، بڑی محنت کی ہے، اور اب وہ جیل میں ہیں. تو اگر وہ باہر آنا چاہتے ہیں یا باہر آ جائیں تو وہ ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو اس وقت پولیٹیکل ایشو ہے، اس کا حل جو ہے یہ پولیٹیکل فورسز کے پاس ہے. صحیح. یہ پولیٹیکل فورسز جب تک اس کو حل نہیں کریں گی اس وقت تک ادھر ادھر جدھر مرضی مذاکرات کرتے رہیں. تو سر یہ جو انہوں نے کال دی تھی کہ جی رمضان کے بعد ہم سڑکوں پہ آئیں گے، سڑکیں گرم کریں گے، اور اب یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو انہوں نے ایک جلسہ کیا پشین میں، اس کا بھی انہوں نے آغاز کیا،
تو یہ کیا لمحہ فکر ہے اس وقت گورنمنٹ کے لیے یا ہم پاکستانیوں کے لیے کہ دوبارہ سے سڑکیں بند ہو جائیں گی، دوبارہ سے انٹرنیٹ بند ہو جائے گا، دوبارہ سے موٹر وے بند ہو جائے گی؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو یہ پیشن گوئی کر رہی ہے. دیکھیں، اگر امن و امان کی صورتحال پیدا ہوگی تو پھر یہ چیزیں تو ہوں گی، لیکن جو پھر یہ کرے گا اسے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. دا لا ول ٹیک اٹس اون کورس. بالکل بالکل سر. اب یہ آپ کے بھی نالج میں ہوگا کہ رمضان میں جتنی دہشت گردی پیک پہ گئی ہے، رمضان سے پہلے اور ڈیورنگ رمضان ہم نے دیکھا ایک دن کے اندر بہت زیادہ حملے ہوئے اور ہمارا جو پاکستان تھا وہ بڑا ہائی لائٹ ہوا دہشت گردی کے حوالے سے. حکومت کے لیے اس میں کیا نئے چیلنجز ہیں، اور اب کیونکہ عید بھی گزر چکی ہے تو حکومت کن کن پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے جس سے دہشت گردی کو روکا جائے؟ دیکھیں، حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج تو معاشی چیلنج ہے، کیونکہ ملک کی اکانومی جو ہے وہ بالکل برباد ہو گئی تھی، اور اب لا کے جو ہے وہ ایک سال کی پوری محنت کے بعد جو ہے وہ موجودہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے، ان کی ٹیم نے جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ آپ آئی سی یو سے باہر آئے ہیں. اچھا. تو اکانومی کو جو ہے وہ اسٹیبل کرنا ہے، اس کے بعد پھر امن و امان کی صورتحال ہے، پھر اس کے بعد دہشت گردی ہے. لیکن دہشت گردی جو ہے نا، یہ دہشت گردی اگر تو اسی تک ہو نا کہ جی وہ فتنہ الخوارج ہے اور پاکستان کی مسلح افواج یا لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، تو یہ تو معاملہ ایک مہینے میں حل ہو سکتا ہے. لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک بہت بڑا ملک ہے جو شاید ہم سے بھی 5 گنا زیادہ ہے. وہ فنڈز دے رہے ہیں، وہ ٹریننگیں دے رہے ہیں، وہاں افغانستان میں سیف ہیونز بنے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ کسی نہ کسی شکل میں تو ہمیں تکلیف دیتا رہے گا. بالکل. لیکن بہرحال ہماری لا انفورسنگ ایجنسی جو ہے وہ فلی کمپیٹنٹ ہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکیں، اور مقابلہ کر رہی ہیں. تو ان سے کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ کوئی جو ہے وہ کوئی بہت ملک کو جو ہے وہ کوئی نقصان پہنچا دیں گے، یا خدا نہ خواستہ ہمارے کسی علاقے کو سے ہمیں محروم کر دیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. صحیح. لیکن یہ جو گوریلا ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ پہاڑ سے اترے، کوئی بس کو کوئی ویگن کو روکا، بندوں کو اتارا، ان کو قتل کیا، مارا ان کو، اور پھر بھاگ گئے. تو اس قسم کے واقعات جو یہ بم بلاسٹ ہیں، اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ کیونکہ انہیں بڑی مدد میں حاصل ہے باہر سے، صحیح، تو پاکستان کے دشمنوں سے، تو وہ یہ ہمیں فیس کرنے پڑتے رہیں گے. صحیح. تو سر مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے، جو کہا جا رہا تھا، محترم بلاول نے بھی اس میں اپنی ایک ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے کہا کہ اگر اپوزیشن کو دوبارہ ان کے ساتھ بٹھایا جائے تو کیا دوبارہ کوئی اجلاس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، ہم تو خود اس کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ کوشش کرتے رہے ہیں، اور اب بھی ہمیں کوئی انکار نہیں ہے. وزیر اعظم نے جو آفر کی تھی اسے انہوں نے کبھی وڈرا تو نہیں کیا. انہوں نے یہ تو نہیں کبھی کہا کہ جی میں نے اس دن یہ بات کی تھی اور اب بات ختم ہو گئی ہے. حالانکہ یہ بعد میں جس قسم کی یعنی سوشل میڈیا مہم جوئی یہ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ سبھی کی فیملیز سے متعلق، تو وہ انتہائی یعنی تکلیف دہ چیزیں ہیں. لیکن بہرحال یہ لوگ باز نہیں آتے اس چیز سے. لیکن اس کے باوجود بھی کسی نے بھی نہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے، نہ وزیر اعظم نے، نہ ہماری طرف سے کسی نے جو ہے وہ آفر واپس نہیں دی. صحیح. تو ہم تو اب بھی چاہیں گے کہ یہ لوگ بیٹھیں اور مسائل کو حل کرنے کے لیے بات کریں، اور اگر وہ کرتے ہیں تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو پھر ٹھیک ہے، پھر آخر ریاست کو پھر یہ چیزیں فیس تو کرنی پڑیں گی. بالکل. اب رانا صاحب، ریاست کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑے. سب کی بات کی جائے تو جو دریائے سندھ کا ایشو ہے، جو کہ نہروں کا ایک ایشو ہے، یہ بڑا شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. اس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو پیپلز پارٹی، جو آپ کے اتحادی ہیں، وہ آپ سے ناراض نظر آ رہے ہیں، اور اس چیز کا فائدہ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی بھی اٹھا رہی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی بھی اس وقت ان کے پیج پر آ رہی ہے، اور وہ بھی یہ جو مظاہرے یا وہاں پہ کوئی جلسے ہو رہے ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہے ایک فائدہ اٹھا رہی ہے. تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیا یہ جو آپ کا اتحاد ہے یہ پاش پاش ہونے والا ہے؟ نہیں، اس اتحاد کو جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا. یہ اتحاد انشاءاللہ تعالی قائم رہے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی
ایک محب وطن جماعت ہے، انہیں معلوم ہے کہ یہ اتحاد اگر قائم نہیں رہتا تو ملک جو ہے وہ بحران سے دوچار ہو جائے گا. صحیح تو اس لیے یہ اتحاد بالکل قائم رہے گا. صحیح. تو یہ نہروں کے لیکن ایشو پہ کوئی پیپلز درمیانی پارٹی اس راستہ وقت نکلے گا؟ نہیں، درمیانی راستہ بالکل نکلا ہوا ہے درمیانی اچھا، راستہ. نکلا ہوگا. لیکن پیپلز پارٹی کو تھوڑی محنت کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ پیپلز پارٹی انڈر فائر ہے اس مسئلے کے اوپر. پیپلز پارٹی انڈر فائر ہے. وہ وہاں پہ جو سو کالڈ نیشنلسٹ ہے نا سندھ میں، جی انہوں نے جو ہے وہ پوری مہم لانچ کی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف. اور پیپلز پارٹی کے اس سٹانس کے باوجود کہ بھئی ہم یہ نہروں کو روکے کھڑے ہوئے ہیں، یہ نہریں نہیں بنیں گی، ہم ان کے خلاف ہیں، اس کے باوجود ان کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ نہیں جی یہ آپ اندر سے ملے ہوئے ہیں. تو پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت بڑی مشکل صورتحال میں ہے، اور وہ اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنے کے لیے جو ہے وہ تیز اور تلخ اور جو ہے وہ بڑی شدت سے باتیں وہ کر رہی ہے. تو وہ ان کی پولیٹیکل ریکوائرمنٹ ہے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ زیادہ سیریس ہونا چاہیے. صحیح پیپلز پارٹی کی یہ سیاسی ضرورت ہے کہ جو سٹانس وہ لے رہی ہے اس سٹانس کو وہ لے. صحیح. باقی جو نہروں کا مسئلہ ہے، یہ نہروں کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں، ایک نہر کا مسئلہ ہے. صحیح. یہ جو 6 نہریں نہریں. 6 نہریں پنجاب سے نکل رہی ہیں، باقی 5 تو دوسرے صوبوں سے نکل رہی ہیں. صحیح. تو یہ کنسنسس سے ہونا ہے. اب بھی جب بیٹھیں گے جہاں جہاں پہ کنسنسس ہو جائے گا وہاں پہ ہو جائے گا، جہاں پہ نہیں ہوگا وہاں پہ نہیں ہوگا. بالکل. بہت شکریہ رانا صاحب پروگرام میں اپنا قیم کے لیے. عید کے بعد سڑکیں گرم کرنے کا اعلان کرتی پاکستان تحریک انصاف عید کے بعد ایک بار پھر تقسیم کا شکار نظر آ رہی ہے. علیمہ خان نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے کے معاملے پر دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے. ایکس پر اپنے ایک پیغام میں انہوں نے 8 اپریل کو جیل جانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کو اس دن بھی بانی پی ٹی آئی سے نہ ملنے دیا گیا تو وہ فیملی کے ساتھ جیل کے باہر بیٹھ جائیں گی. علی امین گنڈا پور کی اس ملاقات کے بعد بانی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کی بازگشت بھی جاری ہے. تاہم پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے ایسی تمام خبروں کو یکسر مسترد کر دیا ہے. عید کے بعد احتجاج کرنا تھا لیکن پی ٹی آئی آپس میں الجھ پڑی ہے. ایسے میں کیا پی ٹی آئی حکومت کو ٹف ٹائم دے پائے گی، اور کیا موجودہ قیادت بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوئی مؤثر کردار ادا کر پائے گی؟ اس سب پر اور پی ٹی آئی سے جڑے دیگر معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر ہم تو بڑے امید کے ساتھ تھے کہ جی اب عید گزر گئی ہے، پی ٹی آئی سڑکیں گرم کرے گی اور ان قریب خان صاحب محترم عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل سے باہر آ جائیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت تو آپس میں ہی لڑ رہی ہے، چاہے پھر وہ خان صاحب کی بہن ہو، چاہے پھر وہ آپ کے آپس کے ایشو ہوں. یہ چیزیں بار بار جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں کے لیے بڑا ڈس اپوائنٹنگ ہوتا ہے کہ یہ پارٹی اپنے لیڈر کو کیسے نکالے گی جو آپس میں ہی ہر وقت الجھ رہی ہوتی ہے. دیکھیے ایز سچ اتنی ان فائٹنگ نہیں ہے جتنا کہ میڈیا پہ دکھایا اور بتایا جا رہا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج صبح سے سوشل میڈیا پہ یہاں کے پی میں، اسلام آباد اور پنجاب کے گروپس میں 2 خبریں، ایک جنید اکبر کے ریفرنس سے اور ایک عاطف خان صاحب کے ریفرنس سے سرکولیٹ کر رہی ہیں، اور دونوں ہی غلط ہیں. اچھا غلط ہے، بے بنیاد ہے. جنید اکبر والی خبر میں تو انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کا حکم دے دیا گیا خان صاحب سے ملاقات میں، حالانکہ اس شریف آدمی کی ملاقات ہوئی نہیں خان صاحب سے، اس نے کوئی بیان ہی نہیں دیا. صحیح. ٹھیک ہے جی، فیک. دوسرا عاطف خان صاحب کے حوالے سے جو ایک بیان منسوخ کیا گیا وزیر اعلیٰ کے خلاف، وہ عاطف خان صاحب نے ٹویٹ کر دیا ہے کہ یہ فیک ہے، میں نے چیف منسٹر کے خلاف نہ کوئی بیان دیا ہے، ابھی تک کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ میں نے نہیں دی ہے. مگر صبح سے ابھی تک لوگ مجھے بڑے کریڈیبل رپورٹرز مجھے فون کر رہے ہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ کیا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے یہ فیک ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں. آپ لوگ کچھ لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ہمارا فوکس جو ہے خان صاحب کے ریلیز سے ہٹ جائے. کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم ان کی جو کمزوریاں ہے یا جو ان کے لوپ ہے ہولز ہے ان کی ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ کے اندر، گورننس کے اندر، ہم اس کو نہ چیلنج کر سکیں، اور ہم جو ہے وہ یہ فوکس جو ہے ہمارا ڈیورٹ کرنا چاہتے ہیں. صحیح. اور دیکھیں پارٹیوں میں اختلافات ہوتے ہیں، یہ کون سی کوئی نئی بات ہے، مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دین اگین اٹس آر انٹرنل ایشوز.
چھوٹے ہیں بڑے ہیں، وہ ہمارے اندر کے معاملات ہیں، ہم ان کو خود دیکھ لیں گے۔ صحیح. ان کو ایک منظم سازش اور پروپیگنڈے کے تحت آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ بلو کیا جا رہا ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، خان صاحب سے ملاقات ہمارے دو لوگوں کی ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ جو ہے خیبر پختونخوا کے، اور خیبر پختونخوا کے انفارمیشن منسٹر کی، اور ان لوگوں کے علاوہ وہ بھی سیپریٹ ملاقاتیں ہوئی، تیسرا کوئی آدمی ان ملاقاتوں میں نہیں تھا، انلیس کوئی ریکارڈنگ ہوئی تو۔ وہ تو ڈیفینیٹلی سر سب کچھ ڈاکومنٹ ہو رہا ہوتا ہے، یہ تو ہم اچھا، سب کو ہی پتہ ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، ہمیں ہی پتہ ہوتی ہے، مگر obviously ریکارڈنگ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگی نا، اگر میں نہیں کہہ رہا تو وہ تو نہیں ہوگی ان کے ایگزیکٹلی پاس۔ ایگزیکٹلی. تو اس حوالے سے آپ کے بہت بڑے بڑے چینلز نے جھوٹی خبریں کہ جی یہ مذاکرات کے لیے قائل کرنے گئے تھے، نان سینس، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خان صاحب نے ان کو جی کوئی اسپیشل ٹاسکنگ کر دی ہے، نان سینس، ایسی کوئی بات، کس بات کی ٹاسکنگ کر دی جی؟ ری انگیجمنٹ کی، بالکل غلط ہے، گفتگو ہی نہیں اس کے اوپر۔ بھائی انگیجمنٹ میں تعطل کب آیا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ری انگیجمنٹ کے لیے خان سے کو پرمیشن لینے گیا تھا؟ خان صاحب نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ میری ذات کے حوالے سے، میری رہائی کے حوالے سے میں کوئی ڈیل اور کوئی مذاکرات نہیں کروں گا۔ اب پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے انہوں نے ہمیں نیگوشیشنز کمیٹی، آپ کو یاد ہوگی، اس میں بالکل بھی الاؤ کیا تھا۔ بالکل. تو اب اس کو پھر ہمیں کل ریبٹل دینا پڑا اور فوری دینا پڑا، وہ دیا۔ اس کے باوجود اگلے دن اخباروں میں وہ ساری سرخیاں ہیں۔ میں تو سو اب کیا کریں ان لوگ، ان بچوں کا، نوجوانوں کا، یہ میڈیا میں ہمارے جو رپورٹرز ہیں۔ ٹھیک ہے سر، جہاں تک آپ نے فیک نیوز کی بات کی تو پھر تو جو پیکا کا قانون آیا ہے جس سے صحافیوں کی زبان بندی کرائی گئی ہے، تو آپ بھی وہ پیکا کا قانون استعمال کریں، جو فیک نیوز پھیلاتے ہیں ان پہ پرچے کرائیں۔ لیکن اگر میں بات کروں علیمہ خانم صاحبہ کی ٹویٹ کی، تو انہوں نے کہا کہ فیو پیپل ہیو گیون ایکسیس ٹو ہم، یعنی کہ ان کو کوئی ڈاؤٹ ہو رہے ہیں گنڈا پور صاحب پہ اور بیرسٹر سیف صاحب پہ، کیونکہ ان کا ایسا کہنا ایک ڈاؤٹ کو شو کرنا کہ جیسے انہیں پارٹی کے ان لوگوں پہ، یہ جو اہم لوگ ہیں ان پہ کوئی ڈاؤٹ ہے، تو یہ ہمارے ذہنوں میں بھی سوال آتا ہے کہ اگر انہوں نے ایسی ٹویٹ کی ہے اور خاص طور پہ ان دو لوگوں کا نام لیا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے. اٹ از نیچرل ان سینس، یہ کوئی فائٹنگ نہیں ہے یا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک بہن ہے جو خان صاحب کے بہت قریبی ہے، اور بہنوں کا بڑی قربت ہوتی ہے، بھائیوں کے ساتھ تو خاص محبت ہوتی ہے، تو ان کو یہ فرسٹریشن بالکل ہے کہ عدالت سے پرمیشن کے باوجود ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا۔ کتنے دن ہو گئے، بار بار وہ جاتی ہیں اور ان کو وہاں سے واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ تو وہ پھر بڑی بہن ہے اور ان کی بات کا احترام ہے، اگر انہوں نے کوئی ایسا کہہ دیا ہے تو کسی نے اس کو مائنڈ نہیں کیا۔ ہم جذبات سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کو بھائی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، تو پھر بہنیں ایجیٹیٹڈ ہوتی ہیں، پھر وہ بات کرتی ہیں، تو اس یعنی میں کہ کیا ان کو فرق ہے؟ بیرسٹر سیف پہ یا گنڈا پور صاحب کی ملاقات سے کوئی اعتراض نہیں، آپ یہ کہنا چاہ نہیں رہے ہیں؟ نہیں، تو کیا اعتراض ہوتا ہے ان کو؟ وہ بیرسٹر سیف اور گنڈا پور صاحب انہی کی بھائی کی حکومت کے وزیر اعلیٰ اور وزیر اطلاعات ہیں، اور وہ ان کے بھائی کو ہی ملنے گئے تھے، جہاں پولیٹیکل اور پارٹی کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، تو اس میں ان کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بالکل. مگر obviously کیونکہ ان کو روکا جا رہا ہے تو نیچرل ہے، یہ تو پھر بہنوں کو تکلیف تو ہوتی ہے، تو وہ کر بالکل دیے، تو ہمارے لیے بڑی بہنوں کے برابر ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، وہ کہہ سکتی ہے کوئی سر، ابھی آپ نے کہا کہ گنڈا پور صاحب کی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جس میں کوئی بیک ڈور مذاکرات کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل ہو۔ اگر آپ لوگ مذاکرات بھی نہیں کریں گے، آپ گورنمنٹ کے ساتھ بات بھی نہیں کریں گے، 26ویں آئی ڈی ترمیم کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ عدالتوں سے بھی ریلیف نہیں ملنا، تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ اگر آپ نے سڑکوں پہ آنے کی بات کی تھی تو عید تو گزر گئی ہے، مطلب ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی قیادت جو ہے وہ سڑکوں پہ آئے، پیسفل احتجاج کرے، خان صاحب عنقریب جیل سے باہر آئے، تو مولانا صاحب بھی ابھی تک آپ لوگوں کے ساتھ آن پیج نہیں ہوئے۔ وہ کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کہ وہ ابھی ویٹ کر رہے ہیں کہ کہاں سے ان کو اچھی آفر آئے گی تو وہ اس سائٹ پہ جائیں گے۔ پھر خان صاحب کا باہر آنا کس طرح سے ممکن ہوگا؟ بالکل ممکن ہوگا جی، اور بالکل ہم نے یہ کہا تھا کہ عید کے بعد لائے عمل دیں گے۔ لوگ جو ہے نا چیزوں کو، بیانوں کو اپنی مرضی کے مطابق شیپ اپ کر کے اور امیجن کر کے اور اس کو پھر بیان کرتے ہیں، اور یہ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 4-5 دنوں سے۔ جی. پالیسی بیان یا میں نے دینا تھا، یا سیکرٹری جنرل نے، تو یا چیئرمین جو ہے گورنر نے، انہوں نے دینا تھا۔ ہم نے یہی کہا تھا، خان صاحب کی یہ وش تھی کہ عید کے، یہ رمضان کے دنوں میں آپ گرینڈ الائنس جو اپوزیشن کا اس کو شیپ اپ کریں، اور اس کے بعد ان کے ساتھ کسی مشترکہ ایکٹیویٹی کا لائحہ طے کریں۔ یہ خان صاحب کا حکم تھا، بڑا کلیئر تھا، اور اس پہ ہم نے
بار بار اسٹیٹمنٹ بھی دی. آپ کی ہی جو آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہے اس میں حماد اظہر صاحب ایک بڑا ایک قیمتی اثاثہ ہے آپ کی پارٹی کا، انہوں نے اچانک ایک استعفیٰ دے دیا اور ایک ناراضگی کے ساتھ کہ ان کے اوپر کچھ الزام عائد کیے گئے، جس پہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے بھی ایک جو تھی ایک کلیریفیکیشن دی. آپ کی پارٹی کے اندر یہ جو الزامات کا سلسلہ ہے یہ کب ختم ہوگا؟ کب تک یہ الزامات لگتے رہیں گے اور کب تک یہ ایسی کنفیوژن کریٹ ہوتی رہے گی جس سے میڈیا والے فائدہ اٹھا کے آپ لوگوں سے سوال کریں گے؟ دیکھیں الزامات تو جو لوگ لگاتے ہیں کسی پہ اور خصوصاً مجھے تو ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کہ جو اتنی بڑی جنگ ہم لڑ رہے ہیں ایک فسطائی رجیم سے، ایک فسطائی حکومت سے، اور کچھ لوگ اس جنگ میں خان کا ساتھ دینے کی بجائے، حصہ بننے کی بجائے، خان کے جو مخالف ہیں، جنہوں نے خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، جنہوں نے 26ویں ترمیم پاس کی ہے، جنہوں نے اپنی مرضی کے آئی جی اور اپنے چیف سیکرٹریز لگا کے ہمارے لوگوں کو ذلیل کیا ہوا ہے، ان پہ بات کرنے کی بجائے وہ ساری توانائیاں جو ہیں وہ اپنے لوگوں کی طرف کرتے ہیں. تو یہ تو مطلب ہے کہ اس قسم کے لوگوں کے بارے میں بندہ کیا کہہ سکتا ہے. صحیح. ہم تو رسپونڈ بھی نہیں کرتے اس قسم کی فضول باتوں کو. بات یہ ہے کہ حماد اظہر نے یہ ذمہ داری سنبھالی رکھی ہے، اور جو چیزیں سامنے آئیں کہ ان پہ کسی نے جا کے جو ہے وہ الزام لگایا تو ان کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، اور ان کی قربانیاں جو ہے، قربانیوں سے مراد یہ ہے کہ ان کے بزنسز بھی بند ہیں پچھلے 9 مئی سے لے کے بالکل آج تک، بالکل. اور بہت بڑی تعداد ہے ایک ایف آئی آرز کی ان کے اوپر، وہ بھی فیملی سر سے پی دور ٹی آئی ہے. کے سب لیڈرز کی جو لائف ہے وہ ایک ڈسٹرب لائف ہے، جو کہ 9 مئی سے پہلے خان صاحب کے ساتھ تھے یا جو پرانے لوگ تھے ان سب کی ایک ڈسٹرب لائف ہے. لیکن نئے لوگوں پہ یہ الزام لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں کیونکہ ان کے باہر نہ آنے سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے. تو اس کو بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کی یا آپ حکومت کی کوئی چال سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں کر کے، اس قسم کا جیسچر دے کے یا اس قسم کا امپریشن دے کے یہ پارٹی کو آپس میں لڑوایا جا رہا ہے؟ دیکھیں جو بھی یہ بات کرتا ہے، میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہی کہنا چاہتا ہوں، یہ نہایت ہی بےہودہ اور لو قسم کی بات ہے، بے بنیاد ہے، اور یہ ایک سازش ہے انڈرمائن کرنے کے لیے موجودہ قیادت کو، موجودہ ذمہ داران کو. قیادت سے بھی زیادہ مناسب لفظ ہے ذمہ داران، کیونکہ قائد تو ایک ہی ہے جس کا نام عمران خان. بالکل. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو ساری انرجی جو ہے وہ ڈرائیو کرتے ہیں خان کی ذات سے، خان کے بیانات سے. خان صاحب جب ہم عدالت میں جاتے ہیں یا جب ہم ان کو ملتے ہیں ملاقات میں، تو ان کا انرجی لیول سے ہمیں اور زیادہ تقویت ملتی ہے. خان صاحب باہر آئیں گے تو یہ جو چھوٹے موٹے معاملات آپ لوگ ہم سے روز ڈسکس کرتے رہتے ہیں ختم ہو جائیں گے سارے. خان بالکل. صاحب باہر آئیں گے تو جو لوگ ابھی تک پنجاب میں نہیں نکل سک رہے ہیں وہ بھی نکل کے باہر آ جائیں گے، کیونکہ لیڈر قائد باہر موجود ہوگا. صحیح. تو کوئی اگر یہ سمجھتا ہے جی کہ یہ باہر نہیں آنے دے رہے، مطلب یہ کیسے پاگل کے بچے ہیں. جن لوگوں نے خان کو اندر رکھا ہے، جنہوں نے 26ویں ترمیم جو ہے وہ پاس کی ہے خان کو اندر رکھنے کے لیے، جنہوں نے ہمارے گھر توڑے ہیں، جو ہمارے ورکرز کو اٹھاتے ہیں، جو ہماری خواتین کو ابھی تک جیل میں رکھے ہوئے ہیں، وہ خان کو اندر نہیں رکھنا چاہتے. اور یہ جو لوگ ہیں یہ خان کو پارٹی والے اندر رکھنا چاہتے ہیں. یہ گدھے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر آخری سوال پوچھنا چاہوں گی کہ بشریٰ بی بی کی ضمانت یا سزا معطلی کی درخواست کب تک دائر ہوگی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے، لیکن وہ ابھی تک جو ہے وہ جیل میں ہے، اور ان کے لیے ابھی تک پی ٹی آئی کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر خان صاحب کی بات ہوتی ہے، بشریٰ بی بی کہیں نہ کہیں اگنور ہو جاتی ہیں. نہیں، بشریٰ بی بی کی بات ہمیشہ خان صاحب کے ساتھ ہوتی ہے. میری آپ پریس کانفرنسز اٹھا کے دیکھ لیں ساری. Wherever I have spoken about Khan Saab's release, we have to speak about his wife, because آپ کو پتا ہے کہ وہ خود بھی جب بات کرتے ہیں تو بشریٰ بیوی صاحبہ کی بات پہلے کرتے ہیں، اپنی بات پہ کرتے ہیں. تو بالکل یہ ہمارے لیے جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ خان صاحب کے ریلیز کے ساتھ ساتھ ان کا ریلیز جو ہے وہ بھی سیکیور کیا جائے، اور خان صاحب کی اپنی خواہش بھی. بالکل تو ٹھیک یہ ہو نہیں گیا. ہو سکتا کہ وہ بالکل اگنور ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ہمیں جوائن کیا ہے ناصر حسین شاہ صاحب نے. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر آج بھٹو صاحب کی 46 برسی ہے، اور اتنے سالوں بعد بھٹو صاحب کو جو ایک انصاف ملا ہے، عدلیہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ جو قتل تھا یہ عدلیہ کا قتل تھا، اتنی دیر سے انصاف ملنے پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں انصاف بالکل
ملا لیکن پارشلی، اور ہم اس سے اس حد تک تو ہمیں اطمینان ہے کہ جوڈیشری نے یہ مانا کہ یہ جوڈیشل مرڈر تھا، اور بھٹو صاحب کو اس میں بالکل بھی انصاف نہیں ملا۔ لیکن جو ہم چاہتے تھے کہ کم از کم ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ غلط فیصلے دیے یا جنہوں نے یہ غلط کیسز بنائے، ان کے لیے سزا اناؤنس ضرور ہوتی، تاکہ جو جذبات ہیں پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے، وہ کم از کم ان کو تھوڑا ریلیف ملتا۔ کوئی سزا دینے سے یا اس طرح کے فیصلے سے بھٹو شہید واپس تو نہیں آتے، اور اس میں بہت سارے لوگ اس وقت دنیا میں بھی نہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ تاریخ نے ان کا کیا حشر کیا، جو اس وقت نہیں ہے، جنہوں نے یہ ساری گھنونی سازشیں کیں اور جنہوں نے اس طرح کی ناانصافی کی۔ لیکن ایک وہ ریکارڈ کے لیے، ریکارڈ کی درستگی کے لیے اس طرح کا فیصلہ آنا ضروری ہے، اور ہم بھی اب بھی امید کرتے ہیں کہ آئندہ اس طرح کے فیصلے ضرور آئیں گے۔ صحیح سر، اگر بھٹو صاحب کی بات کی جائے یا بھٹو صاحب کے خاندان کی بات کی جائے تو یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ شہیدوں کا خاندان ہے، اور بھٹو صاحب ایک گریٹ لیڈر تھے جنہوں نے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بنایا، جنہوں نے جمہوریت کی بات کی۔ کیا آج آپ کو 2025 میں وہ جمہوریت جس کی بات بھٹو صاحب کرتے تھے وہ نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، بھٹو صاحب نے لوگوں کو شعور دیا اور جمہوریت کی پاکستان میں بنیاد رکھی، بالکل، اور پھر پاکستان کے لیے، عوام کے لیے اور جمہوریت کے لیے انہوں نے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ اور وہ جو ایک سازش تھی جو ملکی اور جس کو آپ بین الاقوامی بھی کہہ سکتے تھے، کیونکہ جس طرح انہوں نے مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا، جو وہ بھی بہت الارمنگ تھا بہت سارے دوسرے ان ممالک کے لیے جو نہیں چاہتے تھے کہ مسلم ممالک جو ہیں وہ ایک ساتھ ہوں۔ اور پھر وہ جو سلسلہ رہا، اور پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس کی کارکنوں نے تو قربانیاں دی ہیں، لیکن وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی جس کی لیڈرشپ نے بھی اپنی جانیں قربان کی۔ بالکل، شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، بیگم نصرت بھٹو صاحبہ قید و بند کی اس میں رہیں، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب 10-12 سال قید میں رہے، اور ایک بڑی طویل فہرست ہے لیڈرشپ کی، کارکنوں کی، جنہوں نے پھانسیوں پہ لٹکے، گولیاں کھائیں، 80,000 تو کوڑے کھائے۔ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کوئی ایسی جیل نہیں تھی جو انہوں نے نہ دیکھی ہو، لال قلعے کی اذیتیں دیکھیں۔ لیکن اگر بات کریں نون لیگ کی جو آپ کے اتحادی ہیں، آپ کی وجہ سے ہی ان کی گورنمنٹ بنی ہے، تو یہ جو دریائے سندھ پہ نہروں کا ایشو ہے یہ بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے، اور ازما بخاری صاحبہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا یہ پانی کس کا ہے۔ سر، آپ نے ان کو سپورٹ کیا، ان کی حکومت بنائی، اور اب یہ پانی پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ پانی کس کا ہے۔ دیکھیں، پولیٹیکلی طور پر ہر کسی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے طور پر اپنے لوگوں کی بات کرے، لیکن ہم جو بات کرتے ہیں وہ پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ ہم اگر سندھ کی بات کرتے ہیں کہ سندھ میں اگر کوئی ریزرویشنز ہیں، کچھ انتشار کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، تو اگر اس میں بہتری آئے گی تو اس سے پاکستان مضبوط ہوگا۔ بالکل، ہمارے لیے پاکستان سب سے زیادہ اہم ہے، اور میں ازما بخاری صاحبہ میری بہن ہے، میں صرف آپ کو یہ ضرور عرض کر دوں کہ یہ جو کینال ہے یا جو یہ پانی کی بات ہو رہی ہے، اس پر خود پنجاب میں بہت ساری ریزرویشنز ہیں۔ انہوں نے خود کہا ہے، میں آپ کو وہ شیئر کر دوں گا جو وہاں سے ریزرویشنز آئی ہیں یا اعتراضات آئے ہیں، کہ آلریڈی پنجاب میں بھی پانی کم ہے، اور جو کلٹیویٹڈ ایریا ہیں وہاں کے، جو زرخیز ایریا ہے پنجاب کے، اگر یہ پانی لیا جائے گا تو وہ بھی بنجر اور غیر آباد ہوں گے۔ میں آپ کو وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ارسا نے ایک غلط این او سی دیا، اور اس کے سارے نمبر اعداد شمار جو تھے وہ غلط ہیں۔ صحیح، انہوں نے کوئی پتہ نہیں 40 سے یا کوئی 76 سے انہوں نے 76 سے وہ کوئی پوری چیزیں لیں اور کہا کہ جی یہ اتنا پانی ہے۔ لیکن اگر آپ 91 جو ایکارڈ کی بات کی جاتی ہے، وہاں سے 91 سے لے کے 2024 تک یا 25 تک دیکھیں، جو ان کی اپنی رپورٹ ہے ارسا کی، جو پانی جاتا ہے سمندر میں وہ بہت کم جا رہا ہے۔ ان 25-26 سالوں میں صرف 4 سال ایسے ہیں
کہ جو ان کی فگر سے ٹیلی کر رہے ہیں کہ جس میں پانی دکھایا جا رہا ہے بالکل کہ کچھ زیادہ جا رہا ہے، ادروائز تو 2 MAF 5 MAF 7 MAF سے زیادہ پانی گیا ہی نہیں ہے۔ صحیح تو صحیح یہ جہاں پہ ہمیں سندھ والوں کو نقصان ہوگا وہاں پہ پنجاب کو بھی اس سے بہت زیادہ نقصان ہے، اور ویسے میری ذاتی رائے ہے ہم لوگ تو اس کی فل مخالفت کر رہے ہیں، اور جیسے ہی گورنمنٹ ہماری بنی، بلکہ اس وقت کے جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے جسٹس مقبول باقر صاحب، ان کا لیٹر بھی ریکارڈ پہ ہے کہ جی وہ اس طرح کی کینال نہیں بننے چاہیے، اور عرصہ نے یہ غلط آپ کو جو فگرز دیے ہیں۔ اور اس کے بعد جیسے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ فارم ہوئی تو سی ایم سندھ نے اسی وقت اس کے خلاف پورے لیٹر لکھا فیڈرل گورنمنٹ کو، اور پھر ہم مسلسل ان کو CCI کے لیے لکھ رہے ہیں، لیٹرز جو ہیں وہ ان کو لکھ رہے ہیں، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بارہا اس کی مخالفت بھی کی، بلکہ جو 27 دسمبر کو بی بی شہید کا جو جلسہ ہوتا ہے اس میں بھی واضح طور پر چیئرمین صاحب نے کہا تھا کہ یہ کینال جو ہیں یہ نہیں بننے دیں گے۔ بہت شکریہ پروگرام میں اپنا دینے کے لیے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔